ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب کوئکلی میرا جو سوال تھا کہ حکومت کیوں جو ہے وہ ہمیں اس اپنا کیس پلیڈ کرنے میں جو ہے وہ پیش نظر نہیں آتی. حکومت کا ایٹیٹیوڈ ریاکشنری ہوتا ہے اور صرف پیٹرن اور نیریٹیوز کی بات کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں جو کام کرنا چاہیے، ایک تو ہمیں اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ جو ہمارے ملک کے اندر یہ عزائم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ڈسٹرب کریں، اس کی اکانومی کو ڈسٹرب کریں، اس کا امیج جو ہے وہ برتر کریں، اس کے لیے فارن پالیسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اسی افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہم نے یہ چیک اینڈ بیلنس رکھا کہ کون لوگ آ رہے ہیں کون لوگ نہیں آ رہے ہیں. یہ ضرب عضب آپریشن، میں اس چیز کو کریڈٹ ہماری سیاسی گورنمنٹ کو بھی دوں گا اور عسکری قیادت کو بھی دوں گا، کیونکہ جو عسکری قیادت کے اندر بھی جنرل راحیل شریف کی جو کریڈٹ اپنا جو اس کے جو ایفرٹس ہیں وہ بھی جو وہ ماننے کے لائق ہیں کہ دونوں نے مل کے اس ملک کے اندر جو کام کیا ہے دہشت گردی کے لیے وہ بہت زیادہ کیا ہے. مگر اب جو دہشت گرد وہ فریکوینٹ حملے نہیں ہوتے، مگر جو ہو رہے ہیں وہ ایسی پلاننگ کے ساتھ ہو رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے سر، سوال یہ ہے کہ آپ قاصر کیوں ہیں جب آپ کے پاس شواہد ہیں اور ہم سنتے آ رہے ہیں کب سے، تو آپ قاصر کیوں ہیں وہ شواہد پیش کرنے میں؟ کیا وجہ ہے کہ مودی کا نام، را کا نام، وزیر اعظم کے نام منہ سے اس طرح نکلتا ہی نہیں ہے؟ کیوں قاصر ہے کہنے سے کون کرا رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں جو گراؤنڈ لیول پہ جو کام کرنا چاہیے کہ دوسرے ملک کا کوئی بندہ ہمارے ملک کے اندر کیوں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ انوالو ہو. دوسرا وہ تو فوج کام کر رہی ہے نا، آپ کا کام ہے عالمی سطح پہ اس کو اٹھانا. مائنارٹی میں مجھے وہ بات کرنے دے نا، مائنارٹی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک کو نقصان رسا رہا ہے. مائنارٹی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک کے اندر دھماکے کر رہا ہے. مائنارٹی وہ لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں سے ملتے ہیں. سوال کا جواب نہیں ملا، یہ کرسچن کالونی میں میرے سوال کا جواب نہیں ملا. مجھے ذرا عتیق صاحب کی طرف جاؤں گی. کیا کریں، مائنارٹی کا نام نہیں لیا. جی سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میاں صاحب اتنے بڑے ڈوسیئرز ہیں آپ کے پاس جو ہیں وہ ایویڈنس کی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی نیور اینڈنگ آپ کے پاس ثبوت ہیں، اتنے بڑی کاپیاں آپ کے پاس ڈوسیئرز جو ہیں وہ پڑے ہیں. کیا وجہ وہ ڈوسیئرز کہیں جاتے نہیں ہیں، ان پہ دھول جو ہے وہ آتی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ان کا؟ دیکھیے یہ تو ظاہری طور پر مصلحت نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ہم نے مصلحت بہت کر دیکھ لی، دب کر بہت دیکھ لیا. مودی سے دب کر دیکھ لیا from all, from any side, from anybody. اب ہم مودی سے کیوں دب رہے ہیں، را سے ہم کیوں دب رہے ہیں، کیوں نہیں عالمی سطح پہ اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں ہم تو دب رہے ہیں نا. نہیں دبنا چاہیے وہ نہیں دب رہی، ملک تو قوم نہیں دب رہی. لیٹ می کلیئر، نو قوم نہیں دب رہی. حکومت وقت ضرور مصلحت کے تحت تعلقات ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، پگڑیاں بدلیاں گئی، 56 پگڑیاں پنک کلر کی آپس میں پگڑی جاتی ہیں، کہیں سر جو وہ ساڑیاں دی جاتی ہیں اور کہیں پر آم کے تحفے دیے جاتے ہیں. بہت اچھی بات، لیکن اس کے جواب میں کیا ہے؟ جو سربراہ مملکت ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی جان تسلی سے سن لیجئے، میں نے آپ کو بہت دیر سنا، آپ کی تقریر میں نے بہت سنی، اب آپ ذرا مجھے سن لیجئے ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا پیشنس رکھے. تقریر ابھی سنی کہاں ہے، ابھی تو سیکنڈ وقفے کے بعد آپ آج کا جو واقعہ ہے وہ کیا ثابت کرتا ہے کہ آج بھی ملک میں دہشت گرد موجود ہیں اور دہشت گردی بھی سامنے نظر آ رہی ہے. اب بات کرتے ہیں جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس میں کیا سب ذمہ داری صرف اور صرف، میں کوئی فوج کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں، جنرل صاحب ضرور ہیں بٹ میں اپنا موقف ضرور دوں گا، کیا صرف اور صرف ساری ذمہ داری اداروں کی تھی؟ کیا کوئی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے؟ جب بھی بات ہوتی ہے بیٹھ کر انہوں نے کیا اپنی ذمہ داری پوری کی؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ماریا ہم کہاں ہیں، ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، جو جس طرح سے انوالو ہیں سب کو صحیح جگہ پر لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، عمران اسماعیل صاحب کی جانب جاؤں گی. عمران صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ ذاتی تعلقات کی بنا پر بڑی چیزیں جو ہیں وہ کنسیڈ کر دی جاتی ہیں، بڑی چیزوں پہ جو ہے چپ کا روزہ رکھ لیا جاتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو، آئی مین ایز مچ ایز وی مے ہیٹ ہم، یو ہیو ٹو گیو مسٹر مودی کریڈٹ کہ ان کی جو پیٹریٹزم ہے وہ پہلے آتی ہے، تعلقات بعد میں آتے ہیں. ریڈ فورٹ میں وہ کھڑے ہو کے کس قسم کے آپ کو جو ہے وہ للکار رہے ہیں، کیا بیانات دے رہے ہیں، اس وقت ان کو نہیں یاد کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ ان کے جو ہے کوئی دوست ہیں یا کیا ہیں، کس قسم کی اسپیچز بلوچستان کے بارے میں کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے بارے میں کر رہے ہیں. وہ تو بڑے کلیئر ہیں اپنے موٹیوز میں، کنفیوژن یہاں سے نظر آتی ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم
मोदी को हम यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के देखते हैं, हमारे लिए तो वो एक ज़हर कातिल है और हमारे लिए तो वो उससे बड़ा दुश्मन इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। और वो इंडियन नेशन का हीरो है, वो अपने कौम का हीरो बना हुआ, वो ललकार रहा है ऐसे दुश्मन को जिससे इंडियन नेशन या इंडिया नफरत करता है। और यहाँ आलम यह है कि हमारे मुंह से उसके लिए एक लफ्ज़ ही नहीं निकलता बाहर। मैं भी मैं ये अब इल्ज़ाम लगाने पे बजाऊंगा कि जी मैं भी वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं भी आपके ऐसे ताल्लुकात हैं जिस पे आप मुल्क के ऊपर उनको आप वो देते हैं कि जो प्रेफरेंस देते हैं कि जी आपके ताल्लुकात जो हैं वो मुल्क से ज़्यादा बेहतर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क से ज़्यादा प्रेफरेंस आप दे रहे हैं ना, कि आपके मुल्क से ज़्यादा प्रेफरेंस उनको दे रहे हैं, आप अपनी नेशन से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। आपके मुंह से लफ्ज मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ निकलता ही नहीं। इधर इमरान खान कुछ बोले, उधर परवेज रशीद हाजिर, इधर कोई और कुछ बोले, इधर जनाब वो तलाल चौधरी और सारे हाजिर। जैसे पाकिस्तान की बात आती है सांप सूंघ जाता है इनको, कुछ भी नहीं बोलते ये पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, इंडिया के खिलाफ। अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो मुझे दिखा दें, कोई स्टेटमेंट नहीं है, खाली लफाजी करना कि जी हमें ये करना चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। और भाई दहशतगर्दी की इजाजत मांग कौन रहा है आपसे? कोई रिटर्न एप्लीकेशन देता है आपको कि जनाब मुझे कल दहशतगर्दी करनी है, 2 बम फाड़ने, जरा इजाजत दे दें मुझे? किसको इजाजत नहीं देंगे? ये सब लफाजी है कि जी उन्होंने सख्ती से नोटिस ले लिया। अच्छा वो नोटिस ना लेते तो क्या होता? लोग जिन्होंने मरना था तो मर गए। जब आप नोटिस ना लेते तो क्या होता? क्या इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है? नहीं होती। तो ये सारे बहलाने की बातें हैं। ये बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को चुसनी देके चुप कराते ना, इस तरह ये हम बचपन से सुन रहे हैं इन बातों को कि उन्होंने वजीर आजम साहब ने सख्ती से नोटिस ले लिया, वो दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे, आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। और फाइनली होता है कि इस वक्त ना बात करें, पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये नाजुक दौर पता नहीं कब खत्म होगा पाकिस्तान का, कब पाकिस्तान जो है मजबूत होगा, ये नाजुक दौर ही नहीं खत्म हो पाता। इमरान साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब क्विकली आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जनरल साहब की तरफ और दूसरे मौजू की तरफ बढ़ना चाह रही हूँ। जी मेरा पहली चीज ये कि आज से दहशतगर्दी नहीं है, ये दहशतगर्दी की पाड़ें हमारे मुल्क के अंदर बहुत मजबूत हो चुकी हैं। और इसमें ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने खुद भी इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व रही कि भाई तालिबान से बात करो, ये करो, ये सारी चीजें रही, ये किसी से दूर नहीं। आज भी पेशावर के अंदर होती है, मर्दान के अंदर होती है, तो पार्टी भी शामिल रही। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। बॉर्डर सबसे ज्यादा अफगानिस्तान का किसके साथ लगता है, वहां पे भी वो दहशतगर्दी होती है। वहां से लोग आते हैं, तब कहते हैं कि अफगान रेफ्यूजीज की रजिस्ट्रेशन नहीं करो, तो कम से कम वो भी वहां पे भी सोचें कि वहां पे क्यों जो लोग कैसे ऐसे आसमान से तोड़ के नहीं आते ना, वो आने के लिए भी वही रास्ते हैं जहां से वो दहशतगर्दी आती है। तो कम से कम उन पॉलिसीज के साथ भी हमारे साथ बैठे। आज भी मैं चाहता हूं कि भाई एक केपीके के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ बैठे, मगर वो धर्म की सियासत से निकले तो बैठे ना। बाकी जो आपने बात की कि हमने जाके इंडिया की कौम मुत्तहिदा तक डोजियर पहुंचाए और किसी ने नहीं पहुंचाए, हमने जाके बात की कि राह इस तरीके से पैटर्न और नैरेटिव से सिर्फ सरताज अजीज साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, सिर्फ पैटर्न और नैरेटिव्स हैं, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। क्या खाली आपने कागज का काली करके दे दिया? क्या है उसमें? और जरा देखें, हमने डोजियर के डॉक्टर साहब एविडेंस कोई नहीं था। सरताज अजीज साहब इज ऑन रिकॉर्ड, उसमें एविडेंस नहीं था, पैटर्न और नैरेटिव थे। डोजियर किस चीज का था? साहब की तरफ जाऊंगी। डोजियर किस चीज का था? वो हमने दिया, जो भी हमारे पास प्रूफ थे हमने दिया। आज भी उनकी स्टेटमेंट बांग्लादेश के सवाल हम आपसे कर रहे हैं ना सर, ये तो सवाल हम आपसे कर रहे हैं। मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, पैटर्न और नैरेटिव्स की बात हो रही है, हुआ उसमें कुछ नहीं। हाल यहाँ पे ये है कि इंडियन मीडिया को आप देखें कि वो क्या बात कर रहा है। इंडिया टुडे का जो आर्टिकल है, जो कंट्रोवर्शियल आर्टिकल इज डूइंग राउंड्स टुडे, उसको अगर आप खोलें तो उसमें कैटेगोरिकली कहा गया है कि जब कश्मीर की बात आती है, सेंटेंस एक पढ़ा मैंने एंड आई वाज शॉक्ड कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ had to take a reaction and had to talk about something, had to criticize India because he was left with no option. बात ये है कि जब हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसकी प्रायोरिटीज ये हों, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट पहले आए और मुल्क बाद में आए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल साहब? देखिए, ये मुल्क की बदकिस्मती है कि आज आपके यहाँ हुक्मरान वो हैं जिनके मुंह से कतन कोई ऐसी बात नहीं निकलती जिससे यूं लगे कि वो आपके मुल्क के मफादात का दिफा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बैरूनी जो कुव्वतें आपके दर पे हैं। इंडिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके ख़िलाफ़ को बात की जाए। मुझे तो दुख होता है कि जब मियाँ साहब यहाँ लाहौर में बगलगीर हो रहे थे मोदी से, उससे 1 घंटा पहले वो अफ़गान पार्लियामेंट में तकरीर करके आया था जिसमें उसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी फजूल बातें की
کہ اگر آپ کے اندر ملک کے لیے کوئی درد ہوتا, کوئی آپ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ملک کے مفادات کی بات کرنی ہے, تو آپ مودی کو شاید ملتے ہی نہ, اور اگر ملتے ہیں تو کم از کم اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا احتجاج پکڑا دیتے جس سے اس کو یہ اندازہ ہوتا کہ یہاں پہ کسی نے اس تقریر کو پسند نہیں کیا یا اس کے خلاف اتنا ریاکشن موجود ہے. حکومتی سطح پہ تو وہ یوں ان کو اس کو ویلکم کیا گیا کہ لگتا تھا کہ وہ تقریر جو ہے وہ ہم نے لکھ کے دی تھی اس کو, کہ آپ نے بڑی اچھی ڈیلیور کی وہاں پہ اسپیچ. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ریاکشن, اس کا ملک میں کوئی اچھا اثر نہیں ہو رہا. بارہا ہم دیکھتے ہیں, کلبھوشن پکڑا گیا, حکومت کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی. صبح شام کبھی آپ عمران خان کو رونا رو رہے ہیں, کبھی آپ قادری کا رونا رو رہے ہیں, لیکن جو ملک کو خطرات ہیں, جہاں سے آپ کے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں بات نہیں. 15 اگست کی مودی کی تقریر کا جواب پرائم منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے تھا, سیاست رہے گی نا, لیکن نہیں آیا. 15 اگست کی تقریر کا جواب بھی وہاں سے نہیں آیا پرائم منسٹر سے. کہاں جائے گی؟ تو یہ صورتحال آپ کب تک چلائیں گے, کب تک برداشت کریں گے؟ بالکل, جن صاحب کا پوائنٹ آ گیا. اپنے دوسرا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بھی جو ہے میں جاؤں گی, اور عمران اسماعیل صاحب کی طرف جاؤں گی. عمران صاحب جی نہیں, جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ مودی اگر فون کر کے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ آتا ہوں, ہم مہمان نواز ہیں. آج اگر پی ٹی آئی ہم سے کتنی بھی دور ہے, آج اگر پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم مہمان نواز ہیں, ہم اس کے میں نہیں ہیں. ضرور جو چیزیں اچھی ہیں وہ ہم بتاتے ہیں. اگر وہ آپ کے ملک کے بارے میں بات کرتا ہے سر, پھر ٹھیک ہے آپ مہمان نواز ہیں, لیکن آپ کے ملک کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسی ٹون میں اس سے بات کریں, اسی طرح اس کو جواب دیں. آپ تو را کا انڈیا کا کلبھوشن کا آپ نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر صاحب کے منہ سے ایک دفعہ کلبھوشن کا نام نکلا یا آپ نے عالمی سطح پہ اس کو ریز کیا؟ نہیں. ابھی بھی جو ہے را کے نیٹ ورکس نکل رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ اس طرح کا بندہ آیا ہوتا, آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوتا. جب ہر چیز جس چیز کے اوپر فل کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ انوالومنٹ ہے, اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. کسی کے ڈکٹیشن کے اوپر کام نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب آج آپ نے کہہ دیا کہ کلبھوشن پہ آپ کا خیال ہے کہ آرمی جو ہے آپ کو صحیح پکچر نہیں دے رہی. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے, آپ کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا مطلب یہ ہے کہ آرمی نے پھر کلبھوشن پہ صحیح انفارمیشن نہیں دی. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے نواز شریف صاحب نے ریاکٹ نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہمیشہ پولیٹیکل سینس کے ساتھ چلتی ہے. جو انٹیلیجنس جو ادارے ہمیں شیئرنگ دیتے ہیں, ان کن چیزوں سے ہم متفق ہوتے ہیں. کیا